بہت سی چیزیں ہیں کہ وہی بات ہے کہ پیشنٹس کو اتنی آگاہی نہیں ہے، اور جو آپ جس بات کا ذکر کریں وہ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ گاڑھا ہو جاتا ہے، بلڈ کے کلاٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی اگین آٹو امیون یا انفلیمیشن کا حصہ ہوتا ہے. نہیں، میں تو ایک اور آر ایچ فیکٹر کی بات کر رہی آر تھی ایچ فیکٹر اور وہ اینٹیجن، بالکل یہ آگاہی پیشنٹس کو ہونا ضروری ہے. اور اگر اس کے لیے آپ کو منتھلی ایک انجیکشن یا ویکلی ایک انجیکشن لگانا پڑتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پہ اگین فرا ایک مسکنسیپشن یہ ہے جو کہ میں نے دیکھا ہے پریکٹس میں، خاص طور پہ جو دور دیہات سے لوگ میرے پاس آتے ہیں نا، تو جیسے ہی پریگننسیز ہوئیں اور اگر وہ کوئی دوائی میری استعمال کر بھی رہے ہوتے ہیں تو یا تو ان کی فیملی والے اور یا پھر ان کی لوکل گائنیکالوجسٹ ڈاکٹرز وہ دوائیاں اسٹاپ کر دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انفلیمیشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو ایک ماں بھی جو ہے وہ بھی تکلیف کا شکار ہوتی ہے، اور جو اس کا بچہ ہوتا ہے وہ بھی تکلیف کا شکار ہوتا ہے. جب تک دونوں ماں اور بچہ سکون میں اور ریلیکس نہیں ہوں گے وہ پریگننسی آگے نہیں چلے گی. تو یہ بڑا کامن فیکٹر ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوائیاں نہیں کھانی چاہیے، دوائیاں گرم ہوتی ہیں، سرد ہوتی ہیں، جو ہمارے ہاں بنی ہوئی ہیں، اور وہ آگے جا کے پھر ان کے لیے کمپلیکیشنز بنتی ہیں. میں تھوڑا سا پیچھے آتی ہوں جہاں پہ آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کازز کیا ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلی چیز تو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے اس خطے میں، یہ پاکستان، انڈیا، انڈو پاکستان، یہ اس خطے میں بیماریاں بہت کامن ہیں، لیکن آٹومن بیماریاں، لیکن یہ ریکگنائز نہیں ہوتی ہیں. یہ ہمارا ایک ڈیلیما ہے کہ بہت عرصے تک پیشنٹ کبھی اسکن کے ڈاکٹر کے پاس ہے، کبھی نیورو سرجن کے پاس ہے، کبھی آرتھوپیڈک کے پاس ہے. ہمارے تک پہنچنے میں اس کو ٹائم لگ جاتا ہے، اور جب تک وہ آتا ہے تو وہ کافی خراب ہو چکا ہوتا ہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ کیوں ہوتی ہے؟ وجہ وہ یہ سمجھیں کہ جینیٹک ہماری فیملیز میں رن کر رہی ہے. ایک تو اس میں یہ ریزن آ جاتی ہے. آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ ایک فیملی میں اگر کسی ماں کو ہے تو اس کے بچے میں آنے کے چانس زیادہ ہوتی ہیں. تو مدر اور ڈاٹر ایک سیم ٹائم پہ میری پیشنٹس ہوتی ہیں. تو جینیٹکلی یہ فیملیز میں رن کر رہی ہوتی ہے. فیمیلز میں زیادہ کامن ہے. اب جو فیمیل ہمارے ہارمونز ہیں اگین یہ بھی اس میں رول پلے کرتے ہیں. اب آج کل کی جو ہمارے لائف سٹائل ہے اس میں اگین کھانا پینا، فاسٹ فوڈ، اسموکنگ اور ڈفرینٹ چیزیں جس طرح آ جاتی ہیں، یہ بھی ہماری باڈی کو کمزور بنا رہی ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں بہت یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی، چونکہ بیماریاں خواتین میں آتی ہیں اور خاص طور پہ ینگ خواتین جو بچے پیدا کرنے کی عمر میں ہوتی ہیں، اس ٹائم پہ وہ اپنی ڈائٹ، اپنے وائٹامنز، اپنے آئرن، اپنے وائٹامن ڈی، ان چیزوں کا خیال نہیں کر رہی ہوتی ہیں. نہ ہی ان کو پراپرلی بتایا جاتا ہے. بڑی حد بھی ان کی لیڈی ڈاکٹر ان کو ایک آئرن کی گولی لکھ کے اور ان کو کہ یہ اچھا بس یہ کھاتی رہو، تو بیچاری سفر کر رہی ہوتی ہیں. اگر ان کی تھوڑے سے پرابلمس سالو کر دیے جائیں، ان کی جو ڈیفیشنسیز ہیں جیسے آئرن کی ڈیفیشنسی، کیلشیم کی، وائٹامن ڈی کی، یہ دوران حمل یا دودھ پلانے کے جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں یہ مسئلے حل کر دیے جائیں، چند گولیاں ہیں جو کھانی پڑیں گی، تو وہ ان کی باڈی کی اسٹرینتھ اور امیون سسٹم بہتر رہے گا. لیکن پھر اچھا اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے کہ پریگننسیز کے بعد خواتین کو بہت وہ ہوتا ہے جی کریش ڈائٹنگ. یہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ وہ آتی ہیں اور کریش ڈائٹنگ وہ سال کے اندر کر کے آتی ہیں اور ہڈیوں کا، جوڑوں کا بالکل کام تمام ہوا ہوتا ہے. تو اگین حالانکہ اگین یہاں پہ آل دے ہیو ٹو ڈو اٹ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ بچے کو 2 سال فیڈ کرائیں. آپ بچے کو فیڈ کرانا شروع کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کا ویٹ کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس اپنے بیک نارمل اس پہ جاتا ہے، اور آپ بالکل اپنا جو دوبارہ سے اپنا فزیکل جو بھی آپ کی تھا ویٹ اینڈ مطلب ہے کہ شیپ وہ ریگین کر سکتی ہیں. اینڈ اٹ از سچ اے میریکل. لیکن ہمارے یہاں بتایا نہیں جاتا. بچے کو ڈبے کے دودھ پہ لگا دیتی ہیں، خود جو ہے وہ پتہ نہیں کس میں، اور اس کی وجہ سے باڈی جو ہے اس کا ہارمونل سارا جو ہے بیلنس اس طرح سے نہیں ہوتا، بالکل خراب ہو جاتا ہے. وہ باڈی ایک ریسیٹ سی ہو جاتی ہے اور پھر وہ آگے جا کے ان کے لیے پرابلمس ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بڑی ینگ ایج پہ آ رہی ہوتی ہیں. پھر ہماری انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، پولوشن ہیں، چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں مل ملا کے. اچھا ڈاکٹر سعدی، مجھے لگتا ہے کہ جو مینٹل پیس ہے، میں اپنی اوپننگ میں بھی یہی بات کر رہی تھی کہ ہمارے اس ایریا میں سب سے زیادہ جو چیز جسے کہنا چاہیے ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں یا جس کی ہم قدر نہیں کرتے، وہ ہے ذہنی سکون، یا یہ کہ مطمئن ہونا، آسودہ ہونا. ہمیں ان لفظوں کا شاید اس طرح سے مطلب بھی نہیں یاد رہ گیا. میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ غیر مطمئن ہوتے ہیں، نا آسودہ ہوتے ہیں، انہیپی، ڈپریس، فرسٹریٹڈ، کنفیوژن میں، اپنے سیلف پٹی، اینگر کا شکار، سما میں نے انہیں ان مسائل میں جنرلی ہیلتھ کے جتنے مسئلے ہیں اور آٹو امیون کے جو مسئلے ہیں اس میں زیادہ دیکھا ہے. بالکل فرا، یہ بات بالکل آپ کی درست ہے. اسٹریس سے ریلیٹڈ یہ پرابلمس ہوتی ہیں اور ایگریویٹ ہوتی ہیں، ان کے بیماریوں کے اٹیک آنا شروع ہوتے ہیں. نہ صرف یہ جوڑوں ہڈیوں کی بات اگر میں کروں، آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ڈائبٹیز کتنی کامن ہو گئی ہے، بلڈ پریشر، کولیسٹرول. کل میں نے ایک اراؤنڈ 30 ایئر کا بچہ دیکھا ہے اور اس کا کولیسٹرول لیولز بہت ہائی، ویٹ بہت زیادہ. تو اگین یہ چیزیں جو ہیں یہ
ٹورڈز ہی جاتی ہیں کہ آپ اسٹریس ایٹنگ کر رہی ہیں, آپ شوگر اور میٹھی چیزیں زیادہ کھا رہی ہیں, آپ بیٹھے ہوئے زیادہ ہیں, آپ ڈپریس ہو کے ایک جگہ پہ وہ ایکٹیویٹی کوئی نہیں کر رہی ہیں, تو پھر بعد میں یہ چیزیں آپ کو اور مختلف بیماریوں میں مبتلا کر سکتی ہیں. تو اگین یہ ایک ریزن اس کا بالکل ہے. ہمارے ہاں اگین کامنلی میں یہ کہوں گی کہ ڈائٹری جو ہے نا, جو ہم ڈائٹ یا غذا جو ہم استعمال کر رہے ہیں آج کل, وہ بہت زیادہ پرابلمس کو لے کے جا رہی ہے. ایک تو صحیح طرح سے کرتے نہیں ہیں, یا پھر وہ کریش ڈائٹنگ اور بالکل ہی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ ڈائٹ کو آپ متوازن رکھیں, آپ بہتر رکھیں, کھائیں ضرور, لیکن دیکھیں کیا کھا کیا رہے ہیں, اینڈ فالو دا نیچر. بالکل ایسے ہی ہے. جو چیز آپ